نہیں کرتے جو دوا ہمیں قرآن بتاتا ہے، اس وقت تک ہماری اس عذاب سے، اس بحران سے نجات مشکل ہے۔ اور وہ کون سی دوا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں فلاں نظریے کی جنگ ہے، فلاں پارٹی کی جنگ ہے، فلاں قومیت کی جنگ ہے، فلاں صوبے کی جنگ ہے، فلاں زبان کی جنگ ہے، لیکن میں ہمیشہ سے یہی کہتا آیا ہوں کہ آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ اب تک صرف دو نظریوں میں جنگ رہی ہے، قیامت تک وہی جنگ رہے گی۔ ایک نظریہ مادیت کا نظریہ ہے جو شیطان کا ہے، اور دوسرا نظریہ روحانیت کا نظریہ ہے جو رحمان کا ہے۔ یہ دو نظریے ہیں، تیسرا نظریہ دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں۔ جو کچھ بھی ہیں انہی کے ضمن میں آ جاتے ہیں۔ دو نظریے ہیں، ایک مادیت کا نظریہ ہے جو شیطان کا ہے، دوسرا رحمانیت کا نظریہ ہے، روحانیت کا نظریہ ہے جو رحمان کا ہے۔ اور میرے بھائیوں، آج ہم اگر اس چیز سے نکل سکتے ہیں تو وہ اسی صورت میں نکل سکتے ہیں کہ ہمارا اندر زندہ ہو جائے، ہمارا اندر بیدار ہو جائے، ہماری جو روحانیت کی فطرت ہے وہ ہمارے اس وجود کی فطرت پہ غالب آ جائے۔ اور وہ ہم روحانیت کی فطرت کو اجاگر کیسے کر سکتے ہیں، روحانیت کی فطرت کو بیدار کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ اسی صورت میں کر سکتے ہیں کہ جو اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ اللہ ولی الذین آمنوا، کہ وہ ایمان والے جو اس میں اللہ ذات کے ساتھ دوستی اختیار کر لیتے ہیں، یخرجہم من الظلمات، یہ ان کو مادیت کے گھٹا ٹوپ اندھیروں سے نکال لیتا ہے، الی النور، اور اپنے نور رحمت کی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ اور یہ وہ ایک واحد دوا ہے جو ہمیں مادیت سے چھٹکارا دلا سکتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میں ہمیشہ سے یہی کہتا آیا ہوں، اصلاحی جماعت کے کارکنان، مبلغین یہی ہمیشہ سے دعوت دیتے آ رہے ہیں کہ ہماری یہ دعوت یہ صرف اور صرف جانثاران سلطان الفقر تک محدود نہیں ہے، یہ صرف اور صرف متوسلین، معتقدین اور مریدین حضرت سلطان باہو تک محدود نہیں ہے، یہ صرف اور صرف سنی بریلویوں تک محدود نہیں ہے، یہ صرف اور صرف مسلمانوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس دعوت کا دائرہ، اس پیغام کا دائرہ، اس کی مشن کا جو احاطہ ہے وہ پورا کرۂ ارض ہے، وہ سارا عالم انسانیت ہے۔ اس لیے ہماری یہ دعوت ساری عالم انسانیت کے لیے ہے کہ خدارا آئیں، شیطان اس انسانی معاشرے کو کچلنا چاہتا ہے، وہ یہاں پہ خون خرابہ چاہتا ہے، وہ یہاں پہ آگ چاہتا ہے، وہ یہاں پہ نفرت چاہتا ہے، وہ یہاں پہ زنگ کے، وہ یہاں پہ میل کچیل کا دور دونا چاہتا ہے۔ لیکن جو رحمان کی طاقت ہے، اس کی منشا یہ ہے، اس کی مرضی یہ ہے کہ کوئی تو ہو جو سینہ ہستی سے راز پاش کرے، بتوں کو توڑے، صنم خانے پاش کرے، اور پھر سے بھیجا ہے خدا نے یہ پیام بندوں کو، میں کنز مخفی ہوں، کوئی مجھے تلاش کرے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، جو اصلاحی جماعت کی دعوت ہے، جو تنظیم العارفین کا مشن ہے، جو حضور جانشین سلطان الفقر کا علم ہے، جو یہ سلطان العارفین کا پرچم ہے، یہ اسی لیے بلند کیا گیا ہے کہ آؤ اور مادیت کے اس زہر کا وہ تریاق حاصل کرو، وہ تصور اسم الذات کی وہ شمع اپنے دل میں روشن کرو، اور اسے پکڑ کے اس دنیا کے کونے کونے پہ چھا جاؤ۔ جس طرح علامہ اقبال کا ایک بیت میں ہمیشہ دہرایا کرتا ہوں کہ ہے فکر مجھے مصر ثانی کی زیادہ، اللہ کرے تجھ کو عطا فقر کی تلوار، اور قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جاں باز ہے یا حیدر کرار۔ میرے بھائیوں، اگر خالد کی وہ تڑپ لانی ہے، اگر خالد کا وہ جلال لانا ہے، اگر حیدر کا وہ کمال لانا ہے، تو اس کے لیے اس تلوار فقر کو، اسم اعظم کی اس شمع کو ہمیں اپنے سینے میں لگانا ہوگا۔ اگر مادیت کی
اور روحانیت کی اس جنگ میں روحانیت کی فتح چاہتے ہو تو اس کے لیے آج تمہیں پھر وہی پامردی مومن دکھانی ہوگی جس کے لیے اقبال کہتے ہیں کہ دنیا کو ہے پھر مارکائے روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ جب تک ہم اپنے ہاتھ کے اندر وہ تلوار نہیں پکڑتے، جب تک ہم اپنے دل کے اندر وہ شمع نہیں روشن کرتے، جب تک ہمارے ہاتھوں کے اندر وہ خالی نیام ہیں، میں نے اے میرے سپاہ تیری سپاہ دیکھی ہے، کل ہو واللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیام، کل ہو واللہ کی تلوار کدھر گئی، عشق کی شمشیر جگردار اڑا لی کس نے، علم کے ہاتھ میں خالی ہے نیام ایسا کی۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، علم کے خولوں سے کچھ نہیں بنتا، علم کے خالی نیاموں سے کچھ نہیں بنتا، جب تک اس کے اندر کل ہو اللہ احد کی وہ تلوار نہیں ہے، جب تک اس کے اندر اسم اعظم کی وہ تلوار نہیں ہے، اس وقت تک اس دنیا کے اوپر کسی غلبے کی بات نہیں ہو سکتی، کسی انقلاب کی بات نہیں ہو سکتی۔ میرے حضور مرشد کریم کا آج 5واں عرس مبارک ہے، اور یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جتنے بھی اس کے اندر شرکاء ہیں، ہم جو ان کے مشن کے ساتھ مخلص ہو کے یہاں پہ آئے، ان کی دعوت کے ساتھ جو مخلص ہو کے یہاں پہ آئے، میرے ساتھیوں، میرے بھائیوں، جو تنظیم العارفین کے جانثاروں، آج ہمیں پھر اسی مرد کامل کے، اسی ہستی اکمل کے اس پیغام کے ساتھ ہمیں پھر تجدید کرنی ہے، ہمیں پھر اسی عزم کو از سر نو دہرانا ہے۔ اپنے دل کے اندر جو جذبات ہمارے مرشد کریم نے اپنی نگاہ کرم سے بھرے ہیں، آج ہمیں پھر انہی جذبات کو یہاں سے زندہ کر کے اٹھنا ہے، یہاں سے بیدار کر کے اٹھنا ہے۔ وہ عہد، وہ پیمان، وہ وعدہ جو ہم نے بروز بیعت اپنے مرشد کریم کے ہاتھوں پہ کیا تھا، آج ہمیں پھر اس بیعت کی تجدید کرنی ہے۔ آج ہمیں وہ بیعت اسی پیغام کے ساتھ ایک بار پھر ہمیں یہاں پہ لبیک 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 کی وہ صدائیں بلند کرنی ہے، اور ہم نے یہ عہد کرنا ہے یہاں پہ یہیں بیٹھے ہوئے، میں نے یہاں کھڑے ہوئے، میں نے بولتے ہوئے، آپ نے سنتے ہوئے، میں سناتے ہوئے، آپ نے سماعت کرتے ہوئے، یہاں اپنے اٹھنے سے پہلے، اپنے بیٹھنے سے پہلے یہ عہد کرنا ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی جب یہاں سے اٹھیں گے تو اس سے مختلف ہوں گے جب ہم یہاں آ کے بیٹھے تھے۔ ہمارے اندر وہ جذبے نئے ہوں گے، ہمارے اندر وہ ولولے نئے ہوں گے، استحکام پاکستان کے لیے، اتحاد امت کے لیے، انسانی معراج کے لیے ہمارے مرشد نے ہمیں جو یہ نصب العین دیا ہے، جو یہ طریقہ کار دیا ہے، جو یہ علم دیا ہے، ہم نے اگر جینا ہے تو اس علم کی حفاظت کے لیے جینا ہے، اور اگر مرنا ہے تو اس علم کی حفاظت کے لیے مرنا ہے۔